طلباء آج ہم کلاس دہم سے غزل نمبر 2 جس کا شاعر میر درد ہے اس کی مشقی سرگرمی حل کریں گے۔ آپ جو ہے اپنے سامنے درسی کتاب رکھیے، کلاس دہم کی اردو مضمون کی درسی کتاب غزل نمبر 2، اس کی مشقی سرگرمی پیج نمبر 86 پہ ہے۔ پہلا سوال شاعر جو ہے اس میں پوچھ رہا ہے کہ شاعر اپنے محبوب کو جن ناموں سے یاد کرتا ہے لکھیے، تو شوخ اور یار ان ناموں سے جو ہے یاد کرتا ہے اپنے محبوب کو۔ دوسرا سوال ہے کہ شاعر کے دل کو دشمن کہنے کا سبب تحریر کیجیے۔ شاعر کے دل کو دشمن کیوں کہا جا رہا ہے، وجہ بتائیے۔ تھوڑا میں جلدی یا رفتار سے پڑھوں گا تاکہ اس ویڈیو کی جو ہے 2 پارٹس نہ بنے۔ شاعر کا دل شاعر کے مزاج اور فیصلوں و ارادوں کے خلاف کام کرتا ہے اور اس کی رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ شاعر دوست کی بے وفائی کا جواب ترک تعلق سے دینا چاہتا ہے، اسے تو نہیں اور صحیح کا پیغام دینا چاہتا ہے، تو نہیں اور صحیح اس کا پیغام شاعر جو ہے دینا چاہتا ہے، لیکن اس کا دل اس کے ارادوں کی قدر نہیں کرتا بلکہ اسے پھر دوست کی جانب پھیر دیتا ہے، اور شاعر نہ چاہتے ہوئے بھی دل سے مجبور ہو کر اسی دوست کی جانب رخ کرتا ہے۔ اس لیے شاعر اپنے دل کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال ہے کہ عشق جان کھاتا ہے شاعر پھر بھی عشق کرتا ہے، وجہ بیان کیجیے۔ عشق آسان نہیں ہوتا، جو بھی اس کے معاملات میں گھرتا ہے اسے بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان حقائق سے آگاہی رکھنے کے باوجود کچھ لوگ عشق کے معاملے میں وابستہ ہو جاتے ہیں اور کچھ اچھے دن کی امید میں معشوق کی جلی کٹی اور بے التفاتی اور ان کی بے اعتنائی برداشت کرتے رہتے ہیں، اپنے دل کو مجروح ہونے دیتے ہیں، تکلیف اور برداشت سہتے رہتے ہیں، ان کا دل تکلیف سہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اور ایک وقت جو ہے ایسا بھی آتا ہے کہ انہیں اس کی تکلیف کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ کوئی تکلیف نہ پہنچے تو انہیں اچھا نہیں لگتا۔ اس طریقے سے وہ عادی ہو جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ تکلیف اور درد اور زیادہ ہو جائے۔ شاعر عشق کی اس لذت سے واقف ہے، حالانکہ اس نے شاعر کی ناک میں دم کر رکھا ہے، لیکن شاعر اسے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں چوتھا سوال ہے دل کے معاملے میں شاعر کی پریشانی جو ہے واضح کرنا ہے۔ غزل کے 3 اشعار میں شاعر جو ہے جس کا نام ہے خواجہ میر درد، اس نے اپنے دل کے کردار، مزاج اور کیفیت کو پیش کیا ہے۔ دل کے تعلق سے شاعر کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس کا دل بڑا من موجی اور آزاد فطرت کا مالک ہے، اسے شاعر کے جذبات اور اس کے احساسات کا جو ہے ذرا بھی جو ہے لحاظ نہیں، اور نہ ہی اس کے تئیں کوئی اس کے متعلق فکر کرتا ہے، جبکہ شاعر اپنے دل کی خاطر دنیا کی مصیبتیں جھیلتا ہے، جلی کٹی سنتا ہے، لیکن وہ شاعر کے جذبات کی قدر نہیں کرتا۔ شاعر اپنے دوست کی حرکتوں سے جو ہے ناراض نالا ہو کر اسے ہمیشہ کے لیے دور ہو جانا چاہتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے اسے کرنے نہیں دیتا۔ شاعر کو پھر اسی دوست کے ہاتھوں رسوا ہونے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے شاعر اپنے دوست کی ان حرکتوں سے نالا ہو کر اسے ہمیشہ کے لیے دور ہو جانا چاہتا ہے، لیکن وہ ایسا ہو نہیں پاتا۔ اس کے بعد میں طلبہ ہمارے پاس میں 5واں سوال، درد کی قدر کرنے کی نصیحت کا راز بیان کیجیے۔ شاعر جو ہے آزاد فطرت کا انسان تھا، وہ چالاک اور ذہین بھی تھا، کوئی بھی اسے بے وقوف نہیں بنا سکتا تھا۔ کردار کی ان تمام خوبیوں کے باوجود دوست جو ہے دوست کے فریب کے جال میں جا پھنستا ہے، اور پھر جب دوست کی جو ہے بے وفائی اور اس کی بے توجہی جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو شاعر نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اس جیسا انسان اس کے تعلق کا حصہ بن گیا ہے تو اس میں دوست کی خوش نصیبی ہے، اسے اس کی قدر کرنا چاہیے، ورنہ جس دن شاعر کی طبیعت میں پھر سے آزادی عود کر کے آئی
تو دوست شاعر سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس نصیحت میں ایک وارننگ جو ہے دی گئی ہے۔ چھٹا سوال ہے اس کے اندر کہ غزل کے عمومی موضوع کو واضح کیجیے۔ خواجہ میر درد کی اس غزل کا عمومی موضوع عشق ہی ہے۔ زیادہ تر اشعار عشق مجازی سے متعلق ہوتے ہیں۔ حسن کا رویہ اور عشق کا عزم اکثر اشعار سے ظاہر ہوتا ہے۔ شاعر کے مطابق عشق آسان نہیں ہوتا، اس میں تکلیفیں ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ناکامیاں ملتی ہے، مرادی ملتی ہے۔ انسان جو ہے اس میں عاشق جو ہے نا امید ہوتا ہے۔ اس کے گھیرے میں آنے والے اکثر لوگ جو ہے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ عشق سے حاصل ہونے والے لطف و مزے سے حقیقی طور پر واقف ہوتے ہیں، وہ ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے طلبہ پورا یہ سوال نمبر 6 کا جواب ہے۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 7 میں پوچھ رہا ہے کہ غزل سے ردیف قافیہ ترتیب وار لکھیے۔ قافیہ: کھاتا پاتا سنواتا بہاتا گھبراتا لاتا اور آتا۔ اس طریقے سے جو ہے یہ سوال نمبر 8واں ہے۔ غزل سے 3 محاورے تلاش کر کے لکھیے۔ جان کھانا، بہانا، جی کڑا کرنا، دام میں آنا، اور اس کا سامنے جو ہے مطلب بھی لکھ دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 9 شاعر پوچھ رہا ہے ذیل کے شعر کی تشریح اپنے لفظوں میں کیجیے۔ شعر یہ ہے کہ ہم نشی پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے، ہم نشی پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے۔ تو اس شعر کی شاعر جو ہے تشریح کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو وہ اس طریقے سے ہے کہ حسن اور عشق کے معاملات جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اس کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی شرط اور اصول کا پابند نہیں ہوتا، اس میں انسان جب عشق کرتا ہے تو کسی شرط کو، کسی چیز کو، کسی بات کو نہیں دیکھتا۔ حسن کی کوئی بھی ادا عشق کے لیے، اس سے وابستہ ہونے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور پھر جب ایک مرتبہ تعلقات اس سے بن جاتے ہیں تو کسی صورت جو ہے علیحدگی اختیار نہیں ہوتی، خاص طور پر عاشق کے لیے۔ وہ دوست جو معشوق ہے اس کی تمام جو ہے منفی نگیٹو اور اس کی جتنی بری حرکتیں ہوتی ہے وہ اس سے برداشت کرتا ہے، بلکہ اسے وہ اچھی لگتی ہے، اور اس سے جتنی جڑی ہوئی اور منسلک رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ عشق ہونے کے لیے معشوق میں بہت سی خوبیوں کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، یہاں تک کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کے دوست کی خوبیاں نہ پوچھی جائے، بس ماجرا یہ ہے کہ وہ شاعر کے دل کو پسند آ گیا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ دوست میں کوئی خوبی نہیں ہے، نہ پوچھ اور کیا کہوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے اگلا سوال ہمارے پاس میں اگلے شعر کے اندر مقطع اور مطلب پوچھ رہا ہے۔ مقطع جو ہے سب کے آخر میں شاعر جہاں پہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جو درد ہے، یہ شعر جو ہے مقطع کا ہے۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ مطلع جو ابتدائی جس میں ردیف اور قافیہ دونوں مصروں میں ہوتا ہے وہی مطلع ہوتا ہے۔ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ اس کے بعد میں طلبہ جو ہے ہمارے پاس میں اگلا سوال 11، غزل کے 2 مصروں میں شاعر نے لفظ جی استعمال کیا ہے۔ جی سے مراد کیا ہے؟ جی سے مراد جو ہے اس میں دل ہے۔ آخری ہے کہ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے۔ اس مصرے کی روشنی میں عشق لفظ کی جو ہے وضاحت کرنا ہے۔ اب عشق جو ہے جس کے معنی محبت کے ہوتے ہیں، ہم نے پچھلے سوالات کے اندر دیکھا ہے کہ یہ آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل اور پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے جب جو کوئی اس معاملے میں پڑ جاتا ہے تو اس کی راحت ختم ہو جاتی ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اسے یہ تکلیف اچھی لگتی ہے، تکلیف بھی راحت محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس سے پیچھے چھڑانے کے لیے، اس سے ہٹنے کے لیے، اس سے دور جانے کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو اسی میں لطف آتا ہے،
اور وہ ان کی اس طریقے کی وہ تمام اس کی سختیوں کو، اس کی دکھ کو، اس کی پریشانیوں کو جو ہے برداشت کرتے رہتا ہے اور وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے طلباء غزل نمبر 2 کی یہ مشق سرگرمی ختم ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی غزل کی مشق سرگرمی کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔